صورت آل عمران کا جو جدال سے متعلق ایک لمبا مضمون بیان ہے، وفد نجران کے حوالے سے وہ آیا ہے، اور اس میں البتہ روئے خطاب جو ہیں وہ اہل الکتاب کے ساروں کے ساتھ ہی ہو گیا ہے، وہ اس کا بہت بڑا حوالہ نصارہ ہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہونے کے باعث ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ اس کا جو اختتامیہ ہے وہ ملت ابراہیم پر کی اتباع کا حکم ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ ملت ابراہیم اور اس کے ساتھ پھر جڑا ہوا ملت ابراہیم کا ایک بہت بڑا نشان جو ہمارے لیے تاریخ کی جو بنیادیں ہیں ان کو ان کے اندر جو ہے نا وہ پیچھے جانے کی ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور آیت حج کا بھی جو ہے نا وہ خاص ملت ابراہیم کے ساتھ جوڑ کر جو ایک حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اچھا، تو اس وجہ سے اس موضوع کو تو ہم نے ہم بیان نہیں کر پائے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور وہی جو ثبات اور استقامت کا جو خدائی حکم ہے اور جو خصوصی طور پر سورۃ آل عمران کے اندر ہمیں جس کی ہدایات ملی ہیں۔ اچھا، اس میں جو ایک مضمون ہے وہ ہے کہ اہل کتاب کی سننی نہیں، یعنی تمہاری ساری جو بربادی ہے وہ ایک جگہ سے آ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی اگر تم لوگ سننے لگے، مطلب ایک نہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ مضمون ان سے شدید چوکنا رہنا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چوتھے پارے کے بالکل شروع میں ہی پہلا ہی صفحہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر اہل کتاب کی ایک جماعت کی تم سنتے رہے تو یردوکم بعد ایمانکم، تو وہ تم کو مرتد کروا دیں گے۔ وہ جو ہے نا لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى سورۃ البقرہ میں بیان حتی تتبع ملتہم، تو وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے ایمان چلا جائے گا۔ وہ ابن زیمی نے بھی کہا کہ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے بڑا تصادم اور براہ راست اور بالکل ابتدا سے لے کر آپ حیران رہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا مشرکین کے ساتھ تھا، مشرکین عرب۔ اچھا، اور ابھی بھی یہ جب صورت آل عمران اتری ہے، ابھی بھی جو بہت بڑی یا جسے کہتے ہیں مین وار، وہ مشرکین عرب کے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ اچھا، تہذیبی جہتوں سے، اعتقادی تہذیبی جہتوں سے جس خطرے سے چوکنا کیا جا رہا ہے، وہاں مشرکین عرب آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے قرآن مجید کے خطاب میں، وہ سارے کے سارے اہل کتاب ہیں۔ جو ابن تیمیہ نے بھی یہ اقتضاء صراط المستقیم میں ہو، وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب نے اس وقت تو چاہے وہ مشرکین ہر طرف مسلمانوں کے لیے وہی سب سے بڑی بلا ہے اور وہی سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ رب العزت کیونکہ جانتا ہے کہ یہ تو چند سالوں کی مار ہے، اور اس کے بعد تو مشرکین عرب نام کی چیز صرف کتابوں میں پائی جانی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے، اور ایک بہت بڑا چیپٹر جو پھر صدیوں پر مشتمل ہونا ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے، اور یہ ایک قرآن مجید کا اس لحاظ سے ایک معجزہ بھی ہے کہ وہ چیز جو ہے جو ایک لمبی چلنی ہے اس کو ہی اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ جو اس وقت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ غیر موجود کے حکم میں چلی گئی ہے۔ تو اہل کتاب سے چوکنا ہونا اس حوالے سے آگے بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، یہ تم کو جو ہے وہ تمہاری ایڑیوں پر موڑ دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ تم واپس اسی جاہلیت کے اندر چلے جاؤ گے، اور اسلام جیسی نعمت تمہارے ہاتھ سے چھن جائے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ کی نصرت کا جو استحقاق ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو وہ بھی ہے، اور بیچ میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اچھا، یہ جو ہے نا کسی سے مشورے کرنے ہیں، کسی کی کنسلٹنسی چاہیے، ایڈوائزری چاہیے تمہیں، وہ جو تمہارا پیٹی دوست ہے، مطلب ہے یہ حیثیت ان کی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ حضرت عمر کے بارے میں تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری عراق میں
گورنر تھے، تو ان کا ایک کاتب تھا، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو بہت ڈانٹا، سرزنش کی کہ یہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے امور میں ان پر بھروسہ کیا جائے، اور یہ کبھی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، یہ جو بغض ہے یہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا، اور جو سینوں کے اندر بغض بھرا پڑا ہے اس آخری امت کے خلاف، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بہت بڑا، بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو یہ جو استقامت کا جو صورت آل عمران میں ہے، جا بجا ہم نے تو چند ایک مقامات ذکر کیے ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیے، بہت زیادہ اس کا بیان ہے اس صورت کے اندر۔ تو اس کا ایک محور تو یہ ہے، اور یہ خارجی خطرہ ہے۔ اچھا، ایک جو دوسرا محور ہے اس ثبات کا اور ڈٹ جانے کا، کہ جو نعمت سورۃ البقرہ میں ہمیں بیان کر کے دی، اب اس کو جانے نہیں دینا اور جان لڑا دینی ہے اس کو آخری درجے میں پانے کی، اور پا کر ہی رکھنے کی، کیونکہ قیامت تک اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کرنی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ مفت میں دے کر رکھنی ہے، بلکہ مسلسل اس کی ایک قیمت ہے۔ اچھا، تو جو دوسرا محور ہے وہ اس کے ساتھ متصل جو شروع ہو جاتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ استقامت کا ہی مضمون جو ہے، یہ کچھ ہدایات پیچھے گزری ہیں اور کچھ ہدایات آگے آ رہی ہیں، بیچ میں آیت ہے، اور قرآن مجید کا کسی کہتے ہیں بہت زیادہ پرہیبت مقامات میں سے ایک مقام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سراسر ثبات، استقامت، پامردی، ڈٹنا، اور اس کے اوپر آخری درجے کا تمسک اور شدت جو ہے، صحیح معنی میں کہہ رہا ہوں، شدت اختیار کرنا، تو وہ جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔